نوید افضل صاحب آئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ہلو جی السلام علیکم، کیا حال ہے غالب بھائی؟ خیریت ہاں سے جی، ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی. نوید بھائی کیسے ہیں آپ؟ اچھا، میں اپنا تھوڑا ایک ان پٹ دینا چاہوں گا آپ کی جو ابھی ڈسکشن ہو رہی تھی اس کے اوپر، کہ آپ بہت زیادہ زور دے رہے ہیں مٹیریل کوئی چیز ہو، مثلا ان دا فارم آف بک، ان دا فارم آف پیپر، جس کو آپ سائنس کے طور پہ ٹیسٹ کر سکیں، جبکہ قرآن کی حفاظت کی جو آیت ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے یہ یادداشت، ریمیمبرنس، ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو ریمیمبرنس کے اندر میجورٹی کی چیزیں تھیں، اور ساتھ ہی نماز شروع ہو گئی. نماز میں بھی قرآن پڑھایا جاتا تھا. ہر رمضان میں اس وقت جو ہے تراویح نہیں ہوتی تھی، جو اعتکاف کی نماز ہوتی تھی اس کے اندر بھی رمضان میں قرآن کو کمپلیٹ کیا جاتا تھا. اور آپ کہتے ہیں یہ بعد میں تبدیل ہوتا گیا. تو جب تبدیل ہوتا گیا تو جو پہلے مسلمان تھے، کیا ان کو یہ کہا گیا کہ او ہو اب آپ یہ والی چیزیں بھول جاؤ، اب یہ نئی چیزیں ہم نے ایڈ کر لی ہیں، اب اس کو بھی آپ شامل کر لو؟ تو یہ بھی لاجیکلی کوئی مجھے آپ کی بات اتنی لاجیکل نہیں لگتی کہ ایک دم ایک چیز کو جب تبدیل کر دیا جائے اور ہزاروں میں لاکھوں میں لوگ اپنا کنورٹ ہو چکے ہوں، اور آپ ان کو کہیں کہ جی اب ہم نے یہ 200 سال کے بعد، ملک مروان کے بعد یا اس کے بعد ہم نے اس کو یہ نئی چیز آپ کے لیے پیش کی ہے. تو میرا خیال میں یہ اتنی مناسب نہیں ہے. اور ریمیمبرنس کے اندر یہ مستقل تھا، اسی سے ہی بتایا گیا کہ جناب نماز کیسے پڑھنی ہے. یہ بھی بتایا گیا فزیکلی کر کے، کوئی فزیکلی لکھا تھوڑی گیا کہ بھائی اب یہ نماز یہ لکھ لو کہ ہم نے ایسے پڑھنی ہے، روزہ لکھ لو بھائی ہم نے ایسے کرنا ہے. یہ ساری چیزیں وربلی بتائی جا رہی تھی، لوگ اس کو وربلی اور اپنے ویژولی دیکھتے تھے اور وہ پریکٹس کرنا شروع کر دیتے تھے. اب یہ ایویڈنس ہونا کہ نہیں ضرور وہ کسی مٹیریل فارم میں آپ کے سائنس کے ٹیسٹ کے لیے موجود ہو تب آپ مانیں گے. خیر یہ آپ کا حق ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں یہ آپ کا حق ہے، آپ اس پہ ریسرچ کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں اتنے زیادہ لوگوں کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا کہ بیچ میں شاعری بھی کسی کی ہو اور کسی کو پتہ نہ لگے، کوئی پرانے قصے بھی ہوں لوگوں کو پتہ نہ لگے، اور اتنی چیزیں ایڈ ہو گئی ہوں اور لوگ کہیں ہاں جی نہیں بس ہم کوئی چیز نہیں سنتے، آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ہی قرآن کو سچا کہہ رہے ہیں تو بس وہ ٹھیک ہے. میرا خیال میں اتنے زیادہ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. بس جی میرا یہی پوائنٹ تھا. نہیں، مگر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا؟ پرابلم تو یہ ہے کہ بھائی سب سے پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے میری شاید پہلے کبھی ذکر اس بارے میں ہوا کہ نہیں. ابن مریم بھی آ گئے ہیں، مگر پہلے میں اپنا آرگیومنٹ آپ کے سامنے ایک رکھ دیتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں انا نحزن کیا اسے کہتے ہیں، ذکر وَإِنَّا لِحَافِظُونَ. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہاں ہاں بالکل. تو وہ جو ہے اس میں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ذکر نازل کیا نا، ریمیمبرنس نازل کی، اب آپ نوید کتاب صاحب نہیں. ایک منٹ نوید صاحب صبر سے سنیں، آپ میری بھی بات سنیں. اللہ میاں نے حفاظت کا تو ذمہ قرآن کی آیت کے مطابق لے لیا. ابھی ابن مریم بھی بات کریں گے، وہ اس کا مطلب کچھ اور نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے کیسا حفاظت کی کہ رسول اللہ کی جب وفات ہوئی، قرآن جو ہے وہ صحابیوں کو یاد تھا، صحابیوں نے اپنے اپنے طور پہ لکھا تھا، رسول اللہ نے خود ہی، ٹھیک ہے، رسول اللہ نے خود ہی اس کو کمپائل نہیں کرایا. کیونکہ اگر اللہ چاہتا تھا کہ یہ واقعی محفوظ رہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کو خود ایک کتاب کی شکل میں اسے نازل کر دینا چاہیے تھا. کتاب رسول کے پاس ہوتی، رسول کتاب کی صورت میں اگلوں کو دے دیتے. یاد لوگ کرتے رہتے اپنی مرضی سے، حافظ بھی بنتے رہتے. ٹھیک ہے، حفاظت تو اللہ کر سکتا تھا نا، اللہ کے لیے تو ناممکن نہیں ہے. چلے رسول اللہ کے لیے ناممکن ہوئی، رسول اللہ کی وفات ہو گئی، قرآن کتاب کی شکل میں نہیں تھا. پھر جب ردا وار شروع ہوئی تو بہت سارے جو اصحاب صفا تھے جن کا کام تھا قرآن یاد کرنا، وہ مر گئے. اور اس ٹائم حضرت عمر کو یہ ڈر پڑ گیا کہ ہاں جی قرآن جو ہے وہ کہیں قرآن دنیا سے غائب ہی نہ ہو جائے، کیونکہ صحابی تو مرتے جا رہے ہیں، جہاد کے اندر کام آتے جا رہے ہیں. تو انہوں نے پھر ابو بکر کو کہا، اور ابو بکر نے آگے سے کیا کہا کہ بھائی میں اس کو کیسے کر لوں، لکھ لوں، کیونکہ لکھوں اللہ، جب رسول اللہ نے خود نہیں لکھا تو میں کیسے لکھ لوں اس کو. جب ابو بکر مانے تو ابو بکر نے جب زید بن ثابت کو بلایا، اور زید بن ثابت کو جب یہ دونوں منوانے لگے تو اس نے کہا کہ جو کام اللہ نے نہیں کیا، اللہ کے رسول نے خود نہیں کیا، میں کیسے کر سکتا ہوں. پھر یہ دونوں جو پہلے عمر ابو بکر کو قائل کر رہے تھے اس بات پہ کہ قرآن کو لکھ لیں، پھر کیا ہوا
پھر ابو بکر اور عمر مل کے دونوں زید بن ثابت کو قائل کرنے لگے اور زید بن ثابت نے ایک قرآن کی ایک تدوین کر دی. ٹھیک ہے, اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر کے اس دور میں اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت اللہ نے ذمہ لیا اور آج جو آپ کے پاس قرآن ہے وہ بالکل محفوظ ہے, اللہ کی مرضی سے محفوظ ہے, ایک کتاب کی شکل میں محفوظ ہے, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر نے جب تک قرآن کی تدوین نہیں کرائی تھی تو پورا قرآن تو کسی ایک صحابی کو بھی نہیں یاد تھا. اگر آپ صرف اور صرف میموری کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ نحن الذکر, یعنی آپ اسے ذکر کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ریممبرنس جس کو انگلش میں کہتے ہیں, تو وہ ریممبرنس تو کسی ایک بھی صحابی کو پوری یاد نہیں تھی. کیونکہ اگر واقعی کسی ایک صحابی کو پوری یاد ہوتی, سعد بن ثابت کو ہی اگر پورا قرآن یاد ہوتا تو وہ لوگوں کے دروازے جا جا کے کھٹکھٹاتا کہ مجھے قرآن کی آیتیں دو. وہ کیونکہ حافظ قرآن تھا نا, یعنی جو سب سے قابل آدمی, اسلام کے پہلے دو خلفائے راشدین میں سے سب سے بڑے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ذہن میں قرآن کے لیے سب سے بہتر آدمی تھا, قرآن کی تدوین کرتا, اسے خود ہی پورا قرآن یاد نہیں تھا. کیونکہ اگر اسے یاد ہوتا تو وہ جا کے دوسروں سے قرآن کا نا پوچھتا کہ آپ مجھے لکھوائیں تو میں قرآن لکھوں گا, یا آپ کے پاس کون سی آیت ہے. اور پھر زید بن ثابت کی اپنی حدیث ہے, تاریخ طبری سے, طبقات ابن سعد سے, دونوں جگہ ثابت ہے, بخاری کی صحیح حدیث ہے, مسلم میں بھی یہ حدیث ہے کہ ساری پورا قرآن, یہ دوسری تدوین کی میں بات کروں, پہلی کی نہیں, دوسری تدوین, کیونکہ دوسری بھی زید بن ثابت نے کی تھی. اور اگر زید بن ثابت ایک کوالیفائڈ آدمی تھا جس نے پہلی دفعہ قرآن کی تدوین کرا دی تھی, تو عثمان کو کیا موت پڑی تھی کہ دوسری دفعہ تدوین کراتا قرآن کی. اور پھر اسی زید بن ثابت نے کہا جب میں قرآن پورا اکٹھا کر چکا تو سورہ توبہ کی 2 آیتیں مجھے صرف اور صرف ابو خزیمہ انصاری سے ملی, کسی اور کے پاس وہ 2 آیتیں نہیں تھی. اب مجھے یہ بتائیں کہ ابو بکر کا دور, عمر کا دور اور عثمان کا دور, جس سے پہلے زید بن ثابت نے قرآن کی تدوین کی تھی, وہ آیتیں وہ صرف ابو خزیمہ انصاری کو یاد تھی, باقی کی تو وہ کسی کو یاد ہی نہیں تھی. تو مجھے بتائیں کہ دنیا میں کون سا بندہ تھا جس کو پورا قرآن یاد تھا؟ سوچنے کی بات ہے نا. اگر میں زید بن ثابت تھا یا میں آپ ابو خزیمہ انصاری تھے, تو زید بن ثابت کو پورا قرآن یاد ہے, مگر جو 2 آیتیں آپ نے دی ہیں وہ تو زید بن ثابت کو یاد ہی نہیں ہے, پہلے قرآن کی تدوین میں بھی نہیں تھی. اب مجھے بتائیں کہ کون سا اللہ تھا جو کہ اس طرح کی حفاظت کر رہا تھا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پورا قرآن کون سا, اور کوئی دنیا میں پورے قرآن کا حافظ ہی نہیں تھا. تو یہ کوشچن تو مجھے تو بعد میں آپ پوچھیں, پہلے تو یہ سوچیں کہ ہم تو ابھی بعد کی باتیں کر رہے ہیں. ابھی پہلی باتیں اسلام کی اپنی تاریخ سے یہ ثابت کسی وقت بھی نہیں ہوتا کہ قرآن محفوظ تھا, کیونکہ دنیا میں کبھی ایک قرآن رہا ہی نہیں ہے. مسلمانوں کا ایک قرآن پہ کبھی اجماع بھی نہیں رہا. یہ بھی بات آپ چھوڑ دیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آج قرآن ایک پہ اجماع ہے ہی نہیں ہے, ایک قرآن پہ اجماع آج بھی ایک قرآن نہیں ہے. آپ حفظ پڑھے جا رہے ہیں, ادھر موراکو کے, تنیزیہ کے, افریقہ کے لوگ ورش پڑھی جا رہے ہیں, ان کو تو کوئی پرابلم نہیں. میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ ایک سیکنڈ میں سر, مجھے نوید صاحب ذرا ایک سیکنڈ, آپ کا جو سوال تھا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, کہ یہ لوگوں کو کیسے ہوا کہ کیا کہتے ہیں وہ ایڈ کرتے گئے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا, لوگوں نے اس وقت اعتراض کیوں نہیں کیا. سر یہی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ جو کیا نام ہے اس کا قرآن جو ہے وہ بعد میں امپلیکیٹ کیا گیا ہے. اگر سوری مجھے یہ کال لینی پڑے گی, آئی بی رائٹ بیک, آپ اس وقت تک جاری رکھیے. ابن مریم صاحب آپ آ جائیے. سر ہاں جی غالب کیسے ہیں آپ؟ نوید صاحب میں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں جی. نوید صاحب آپ کوئی فائنل بات کرنا چاہیں تو کر دیں. بس میں فائنل بات یہ کروں گا کہ غالب صاحب آپ نے تو خیر 8-10 پوائنٹ اٹھا دیے. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت یہ آپ نے جو باقی سٹوریز جوڑی ہیں کہ اس نے یہ کہا, پھر اس کو ڈر پڑ گیا, پھر اس کو یہ ہو گیا, ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کچھ لٹریچر میں چیزوں کو پڑھنے کے بعد, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ کنٹینیوسلی اس وقت تلاوت کی جا رہی تھی, نماز پڑھی جا رہی تھی, ہر وقت پڑھا جا رہا تھا. باقی آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, میں اس کی بھی قدر کرتا ہوں. ہاں جی ابن مریم, ہاں حاجی بھائی بھی اس میں سب سے پہلا پوائنٹ, جی حاجی بھائی کیسے ہیں آپ؟ بس ٹھیک ہے سر, آپ سنائیے. آپ سے پہلی مرتبہ بات ہو رہی ہے, بڑی خوشی ہوئی آپ سے سر مل کے. I'm so glad sir, I'm so glad to talk to you. اس سارے پورے پریمیسز میں جیسے غالب نے کچھ تاریخی روایات کی طرف اشارہ کیا
تو کہ کبھی بھی یہ کنسنسس صحابہ کے درمیان نہیں تھا. اگر آپ قرآن کے ٹیکسٹ کا ایک کریٹیکل انالیسس کریں تو وہاں جو قرآن کی اپنی ٹیمپریری نوعیت ہے وہ بڑی واضح ہوتی ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ رسول کو ہم بھیجتے ہیں الا بلسان قومہ لتبین لہم. ہم رسول کو اسی لنگوسٹک آپ سمجھ لیں ڈائلیکٹ میں ہم بھیجتے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے چیزوں کو واضح کر دے. تو یہ پتہ چلتا ہے، پہلی چیز یہاں سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ صرف اس وقت کے لیے ان لوگوں کے لیے یہ چیز تھی کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ یہ اسی قوم اسی زبان میں ہوتا ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی سورہ ہجر کی آیت ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو یہاں پہلی چیز تو یہ کہ لنگوسٹیکلی میں کہوں گا کہ ذکر کا مطلب جو ہے وہ ریمبرنس یا یاد کرنا نہیں ہوتا بلکہ یاد دہانی ہوتا ہے. اگر عربک میں آپ بات کریں کہ کسی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے عربک میں کیا ورڈ یوز ہوتا ہے تو وہ آپ سورہ یاسین میں دیکھ سکتے ہیں جس میں الفاظ آتے ہیں کہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. تو جو ورڈ احصا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو محفوظ کر لینا، ریکارڈ کر لینا. حدیث میں یہ لفظ احصا آتا ہے جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے خدا کے 99 ناموں کا احصا کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو احصا جو ہے دیٹ از اے پرفیکٹ ورڈ جس کو ہم کسی چیز کو کتابی فارم میں یا کسی فہم کے طور پر محفوظ کرنے کے لیے عربک میں استعمال کرتے ہیں. تو یہ قرآن میں خود بھی استعمال ہوتا ہے، عربک میں آج بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کو احصا کہتے ہیں، جبکہ قرآن کے لیے کبھی خود بھی احصا کا لفظ قرآن نے بھی استعمال نہیں کیا. اب جہاں تک اس اسپیسیفک آیت کا تعلق ہے، میں نے پہلے بھی اس پر اپنا نقطہ نظر دیا تھا اور میں نے دعوت دی تھی کہ خصوصاً ان لوگوں کو جو جاوید احمد غامدی صاحب کی فکر سے منسلک ہیں کہ وہ ہر جگہ پر میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ کانٹیکسٹ اور ڈسکشن کو، نظم کلام کو، ربط کلام کو ایک اہمیت دیتے ہیں. سو فار دیٹ ریزن میں کہوں گا کہ وہی اہمیت اس آیت کو بھی ملنی چاہیے. چیپٹر 37 میں، صافات میں، چیپٹر 20 سورہ جن میں اور سورہ ہجر یہ جو 15 چیپٹر ہے اس کے اندر یہ مضمون 3 دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے کہ جو قریش ہیں وہ رسول کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر جنات یا شیاطین کچھ القاء کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ سب باتیں ہمیں پڑھ کے سناتے ہیں. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب آسمان سے یہ سارا کلام نبی کے پاس آتا ہے تو اسے شیاطین سے حفاظت کی جاتی ہے، ان کو شہاب ثاقب سے مارا جاتا ہے تاکہ وہ ان کو دور رکھ سکیں ٹل دا ٹائم کہ پروفٹ کے پاس یہ کلام پہنچ جاتا ہے اور وہ پڑھ کر سنا دیتا ہے. اس پوری بحث کے اندر یہ آیت رکھی ہوئی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور اسی حفاظت کے آگے آپ 2-4 آیتیں آگے پڑھ لیجئے تو وہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو شیاطین سے محفوظ بنایا اور ہم شہاب ثاقب ان کو مارتے ہیں، ان کو دور رکھتے ہیں. تو وہاں قرآن کی کمپائلیشن جو ہے کہ اس کو کمپائل کیا جائے، یہ بات تو قرآن میں زیر بحث کبھی آئی ہی نہیں ہے. دیٹ از مائی فرسٹ پوائنٹ آف ویو. اس کے بعد آپ کچھ کہنا چاہیں تو پھر میں کچھ بات کر سکتا ہوں. میں آپ سے اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ آپ نے جو یاد دہانی لفظ کہا میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں، اور میں اس کو یہ کہوں گا کہ ہاں آپ اردو میں کہیں گے تو یاد دہانی ہی کہیں گے کہ ایک یاد دہانی ہے ہر چیز کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائی ہے اور وہ ہمارے دلوں کے اندر محفوظ ہے. دوسری جو آپ نے اگلی 2 آیتوں کی بات کی میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہی لکھا ہوا ہے، اور آپ نے یہ کہا کہ کمپائلیشن، میں اس کے اوپر آخری پوائنٹ کے اوپر یہ کہوں گا اور میری بات پھر ختم ہو جائے گی، وہ یہ کہ وہ جو یاد دہانی ہے وہ جب رسول کو آیتیں القاء کی گئیں، شیطان سے محفوظ رکھا گیا اور وہ لوگوں کو بتاتے گئے، وہ مختلف لوگوں نے یاد کر لی. حضور کو بھی پہلی بات تو سب سے پہلے حضور کو یاد تھا پورا قرآن، اس کے بعد ان کے خلفائے راشدین کو یاد تھا، اور جیسے جیسے قرآن کی آیتیں اور احکامات ہوتے گئے وہ پریکٹیکل بھی کر کے دکھاتے گئے اور 5 ٹائم نماز کے اندر پڑھا جاتا تھا. پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا، اگر قرآن نہیں تھا، اگر کوئی اس قسم کی چیز نہیں تھی تو پھر وہ 5 نمازوں میں کیا پڑھتے تھے؟ 1 یا 2 یا 3 آیتیں پڑھتے تھے. پھر آپ اس چیز پہ سٹینڈ لیں کہ پھر وہ جو 5 نمازیں چلیں نوید بھائی بہت شکریہ، آپ کا پوائنٹ آ گیا، ہم ادھر آگے چلتے ہیں. ذرا ایک سیکنڈ میں
ایک سیکنڈ میں ہاں جی، ذرا ہاں جی، ان کی ہاں بات جی۔ کو یہ اپنا وہ آگے بڑھاؤں گا کہ سر 5 نمازیں تو قرآن میں بھی موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، سب سے بڑی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں وہ اپنا نمازوں میں کیا پڑھتے رہے، وہ فلانی جگہ کیا پڑھتے رہے، ان باتوں کا آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ قرآن میں یہ پڑھتے رہے اور یہ وہ کرتے رہے؟ یہ بھی آپ نے کتابوں میں پڑھا، اور وہ کتابیں کب لکھی گئیں؟ رسول کے 250 سال بعد۔ یہ جو آپ جتنی بھی آپ نے ابھی ہمیں یہ جو ساری بتائی ہیں کہ کیا نام ہے اس کا کہ رسول اس طرح کرتے تھے، رسول نے یہ بتایا ہے، یہ آپ کو کس طرح پتہ چلی 250 سال بعد کی لکھی کتابوں میں؟ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ کو پورا قرآن یاد ہے، یہ بھی بات جھوٹ ہے، کیونکہ یہ بھی بات رسول جھوٹ ہے۔ اللہ اچھا خود دوسری بات ہے یہ ایک بات میں بہت اچھی طرح مطلب کافی مرتبہ ہمارے ساتھ کویسچن ہوا ہے کہ لوگوں نے اعتراض کیوں نہیں کیا، لوگوں نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ سر لوگوں نے اعتراض اس لیے نہیں کیا کیونکہ پہلی مرتبہ جب ان کے سامنے بات آئی تو وہ پہلی مرتبہ کی بات پہ کس طرح اعتراض کریں گے جو بات ہی ان کے سامنے اتنے 100 سالوں کے بعد آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ اعتراض تو تب کریں گے جب وہ پہلے سے پڑھتے چلے آتے ہوتے تو وہ ہمیشہ اعتراض کرتے کہ پاجی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ تبدیل ہو گیا، یہ تبدیل ہو گیا۔ جب آپ میرے اور سامنے بات ہی 150-200 سال بعد رکھیں گے اور کہیں گے کہ یہی کہا گیا ہے تو میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا، میں تو اس پہ اعتراض ہی نہیں کر سکتا ہوں۔ اور جو لوگ پہلے سے کچھ نہ کچھ پڑھتے آ رہے تھے ان کے متعلق بھی ریکارڈ تو یہی ملتا ہے کہ انہوں نے قرآن کی باتوں کے اوپر یہی اعتراض اٹھایا کہ ھذا اساطیر الاولین، کہ یہ پہلے لوگوں کی بھی اپنی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، یہ قصہ حقیقیہ نہیں ہے۔ اور میں اس پر کئی دفعہ بات کرتا ہوں کہ عربک لینگویج میں جو ورڈ ہے اساطیر یا جس کی سنگولر اسطورہ ہے، دیٹ مینس اے میتھیکل ٹیل۔ اس کا ترجمہ قرآن میں اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، جبکہ اصل ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ پہلے لوگوں کی بھی اصلی نہیں بلکہ اپنی من گھڑت کہانیاں ہیں، آپ ان کو کوٹ نہیں کر سکتے۔ دیٹس اے ریئل تھنگ جو کہ قرآن میں بھی آتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کا کچھ حصہ میں اس کے بارے میں کبھی ایک انڈیپینڈنٹ بھی اسٹریم میں بات کر لوں گا، لیکن وہ لوگ شاید اس چیز کو اس طرح نہیں سمجھتے کہ جو لوگ بائبل سے واقف نہیں ہیں یا عربک لینگویج سے واقف نہیں ہیں یا پری اسلامک پوئٹری سے واقف نہیں ہیں، ان کو ہو سکتا ہے کہ چیزیں کافی ایک دم اٹریکٹ کریں کیونکہ ان کے سامنے کوئی موازنہ نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے کچھ آیتیں پڑھتا ہوں، آپ کوشش کیجئے گا کہ یہ میں کون سی واقعے کو بیان کر رہا ہوں۔ ثم حلما عیزا حلما آخر وقصاه على اخوته فقالت انی قد حلمت حلما عیزا واذا الشمس والقمر واحد عشر كوكبا ساجدة لي وقصاه على ابيه وعلى اخوته فانتهره ابوه وقال له ما هذا حلم الذي حلمت هل نأتي انا وامك واخوتك لنسجد لك الى الارض فحسده اخوته واما ابوه حفیظ الامر۔ اب ہاں جی، تو یہ میرے اگر خیال ہے آپ جس نے کبھی قرآن پڑھا ہے وہ بڑے آرام سے گیس کیا کرے گا۔ اب میں اس کو توڑ دوں یہاں پہ، میں گیس کر دوں یا جی نہیں؟ جی 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 ہاں، کیجئے سورہ کیجئے۔ یوسف جی، سورہ یوسف۔ حاجی بھائی آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، میں نے کیا پڑھا ہے؟ میں یہ کوئی کیا کہتے ہیں اس کو اپنا شاعری ہے، ہاں جی، یہ میں کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میں ذرا ان چیزوں سے کافی دیر سے، یہ غالب صاحب کو پتہ ہے 2 سال ہو گئے ہیں میں ذرا دور ہی رہا ہوں، چلیے صحیح صحیح۔ لیکن یہ اب میرے خیال میں یہ شاعری ہے۔ صحیح۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے چیز پڑھی ہے سر، یہ میں نے بائبل پڑھی ہے۔ ہاں، مگر یہ باتیں سورہ یوسف والی ہو رہی ہیں۔ یہ ایگزیکٹلی سورہ یوسف ہے، اور یہ میں نے آپ کے سامنے بائبل پڑھی ہے جو کہ بائبل عربک میں ہے، کیونکہ عربی ہمارا میں۔ ایک امپریشن ہے کہ بائبل تو انگلش میں ہے، جبکہ اس وقت جب وہ قرآن مخاطب کرتا ہے کہ یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، تو وہ عربک سپیکنگ لوگوں سے بات کر رہا ہے، نہ کہ انگلش والوں سے۔ سو اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے بائبل اور قرآن کا کمپیریزن کرنا ہے، سو آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ بائبل کو بھی عربک میں پڑھیں اور آپ قرآن کو بھی جس طرح اوریجنل ٹیکسٹ میں پڑھیں، تو یو کین ٹیل کہ ہاؤ مچ سملیرٹی اٹ از دیئر۔ اور جہاں تک اس کے مکہ کی صورتوں کی بات ہے کہ جب مکہ کی صورتیں پوئٹک رائمز میں آتی ہیں کہ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، تو وہ ایک پوئٹک سینس میں جب آتی ہیں
سو آئی وڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ سبا معلقات جو ہیں ان کو پڑھیں اور دین یو کین میک اے کمپیریزن. اس کے بغیر آپ کمپیریزن کر نہیں سکتے. فار ایگزامپل ابھی میں کچھ چند لائنیں آپ کو سناتا ہوں. وَأَمَّنْ سَمَّيْتَ دَمَعَ الْعَيْنِ تَظْرِيفٍ لَوْ أَنْ ذَا مِنْكَ قَبْلَ يَوْمِ الْمَعْرُوفِ كَأَنَّ يَوْمَ السَّدَّتْ مَا تَكَلِّمْنِي ذَبِّي بِعَصْفَانَ سَأْجِ الْطَرْفِ الْمَتْرُوفِ تجلتني إذا أحوى العصا قبلي كأن صنما يعتاد المأكوف. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ میں نے آپ کے سامنے جو کچھ پورشن پڑھا ہے پیسج، یہ پری اسلامک پوئٹ ہیں انترا بن شداد، ان کی بڑی پیاری شاعری ہے. تو یہ میں نے ان کا کچھ پورشن آپ کے سامنے پڑھا ہے اور اس میں رائمنگ کا جو اسلوب ہے وہ بالکل مکہ کی جو صورتیں ہیں ان سے میچ کرتا ہے. اور سیکنڈلی اگر آپ ان کی ایک ایک ورس کی لینتھ بھی دیکھیں گے تو وہ ایگزیکٹلی اس کے ساتھ اسی رائم میں جاتی ہے. وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ. اور یہاں پر بھی أَمَّنْ سَمَّيْ دَمْعَ الْعَيْنِ تَظْرِيفٍ، تو وہ ایگزیکٹلی اسی پیٹرن میں چلتی ہیں چیزیں. تو اگر وہ کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں قرآن کے ٹیکسٹ کا تو میں یہ کہوں گا کہ اسے ایپل ٹو ایپل کمپیریزن ہونا چاہیے رادر دین کہ آپ انگلش کی بائبل کو لے کر آئیں اور عربک کے قرآن کو لے آئیں. So that's the thing.